अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेकमत ले चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक मोरल स्टोरी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है न घर के न घाट के। तो चलिए आइए बगैर टाइम ज़ाया किए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। पुराने ज़माने की बात है, एक बार परिंदों, चरिंदों और दरिंदों के नुमाइंदों ने आपस में मिलकर सोचा, ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती कि ज़मीन पर दरिंदों और चरिंदों की हुकूमत हो और फ़िज़ा में परिंदों का राज हो। क्यों ना मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक ऐसा बादशाह चुन लिया जाए जो कि फ़िज़ा और ज़मीन दोनों में हुक्मरानी करे। सब चरिंद परिंद और दरिंदे इसी का हुक्म बजा लाएं। ये तजवीज़ सब परिंदों को बहुत पसंद आई। चरिंदे भी इस पर राज़ी हो गए और दरिंदों ने भी इस बात पर अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। सब कहने लगे, ये बात ठीक है, इसी तरह हमारी वो तमाम दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाएंगी जो कि सदियों से एक दूसरे के ख़िलाफ़ चली आ रही हैं और कोई झगड़ा बाकी नहीं रहेगा। चुनांचे सब ने मिलकर तय किया कि फ़ला रोज़ फ़ला जंगल में तमाम चरिंद परिंद और दरिंदे जमा हो जाएं ताकि एक बादशाह का इंतखाब किया जा सके। इस सिलसिले में चारों तरफ खबर पहुंचा दी गई कि मुकर्रर दिन पर सब परिंदे इस जंगल में आ जाएं और एक साथ ही इस इजलास के लिए ज़रूरी इंतज़ामात होने लगे। मुकर्रर दिन आ गया। तमाम परिंदे, चरिंदे और दरिंदे इसी जंगल में जमा हो गए जहां मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक हुक्मरान का इंतखाब होने वाला था। जंगल में एक तरफ परिंदे बैठ गए और दूसरी तरफ चरिंदे और दूसरी तरफ दरिंदों ने कतारें बना ली। इसी तरह एक बादशाह के लिए सोच विचार होने लगा। मुख्तलिफ़ परिंदे अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे थे और जवाब में चरिंदे और परिंदे अपने अपने ख़यालात पेश कर रहे थे। अभी तक वो सब किसी एक बात पर इत्तेफाक ना कर सके थे कि इतने में गीदड़ ने चीते की तरफ देखते हुए कहा, मेरा ख़याल है ये फ़ैसला चीता करे तो ज़्यादा बेहतर है कि हम सबका बादशाह कौन है। करीब ही लोमड़ी भी बैठी हुई थी। उसने गीदड़ को बोलते हुए देखा तो इसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगी, हाँ गीदड़ ठीक कह रहा है, मेरी भी यही राय है कि चीता इस बात का फ़ैसला करे। ये बात सुनकर तमाम परिंदे, चरिंदे और दरिंदे चीते की तरफ देखने लगे। चीते ने एक नज़र से सबका जायज़ा लिया और जब ये देखा कि सब इसी की राय के मुंतज़िर हैं तो कहने लगा, मेरी राय में तो शेर को बादशाह बनना चाहिए। अब तमाम लोग जो हैं वो चीते की बात को गौर से सुनने लगे और फिर इसने अपनी बात की मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि शेर हम सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इस जैसा ना तो कोई परिंदों में है और ना चरिंदों में और ना ही दरिंदों में कोई इसका मुकाबला कर सकता है। इसलिए मेरे ख़्याल में इस एज़ाज़ का वही मुस्तहिक़ है। जो ही चीते ने ये बात कही, तमाम चरिंदे और परिंदे इसकी हिमायत करने लगे और दरिंदे भी कहने लगे कि हाँ ये ठीक है, शेर ही को बादशाह बनना चाहिए। शेर ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है, शेर के सिवा और कोई इस एज़ाज़ का हक़दार नहीं। चरिंदे और दरिंदे तो इस तजवीज़ की हिमायत कर रहे थे, लेकिन परिंदों को चीते की ये राय पसंद नहीं आई और उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और सोचा कि अगर बादशाह चरिंदों या दरिंदों में से चुना गया तो फिर वो इनकी हुक्मरानी में आ जाएंगे और हमेशा के लिए इनके ग़ुलाम बन जाएंगे। उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की, अपने बड़े बूढ़ों और तजर्बाकार परिंदों की राय तलब की और इसके बाद कहने लगे कि हमें इस तजवीज़ से इख्तिलाफ़ है। फिर उन्होंने अपने एतराज़ की वजाहत करते हुए कहा कि हम सबका बादशाह ऐसा होना चाहिए जिसका फ़ज़ाओं में भी राज हो। एक बूढ़े ने सबको मुखातिब करते हुए कहा, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि शेर बड़ा बहादुर है, अक्लमंद है, मगर वो अपनी बहादुरी और अक्लमंदी सिर्फ धरती पर यानी कि ज़मीन पर ही दिखा सकता है और फ़िज़ा में वो बेबस है। एक और परिंदे ने अपनी तजवीज़ पेश करते हुए कहा, शेर की सारी ताकत ज़मीन तक महदूद है। अगर एक छोटी सी चिड़िया भी चाहे तो इसकी पुश्त पर बैठकर इसकी तौहीन कर सकती है। इसलिए बेहतर यह है कि हम सबका बादशाह ऐसा हो जो ज़मीन और फ़िज़ा दोनों में अपनी बहादुरी के जौहर दिखा सके। तमाम परिंदों ने इस बात की पुरज़ोर हिमायत की और फिर सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तजवीज़ पेश की कि हमारी राय में बाज़ को बादशाह बनाना चाहिए क्योंकि वो तमाम परिंदों से ज़्यादा बहादुर है और सबसे ज़्यादा ऊंची उड़ान उड़ सकता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने उसकी खूबी भी बयान की कि वो ज़मीन पर भी चल सकता है और बड़े से बड़े परिंदे, चरिंदे और दरिंदे का मुकाबला भी कर सकता है। चरिंदों और दरिंदों ने जब परिंदों की तजवीज़ सुनी तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे,
نہیں، بادشاہ صرف شیر ہی بن سکتا ہے، شیر میں بادشاہ بننے کی ساری خوبیاں موجود ہیں۔ دوسری طرف پرندے اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے کہ بادشاہ باز کو بننا چاہیے، باز کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر چرندے اور درندے اس بات پر مصر تھے، یعنی کہ اصرار کر رہے تھے کہ اگر بادشاہ بنے گا تو صرف شیر ہی بنے گا۔ اسی طرح ان میں بحث ہونے لگی اور شروع میں تو وہ ایک دوسرے کو دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں تو میں ہونے لگی، یعنی کہ لڑائی جھگڑا ہونے لگا اور معاملہ تکرار تک پہنچ گیا۔ بات بڑھتی چلی گئی اور نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ بادشاہ کا انتخاب ہونے کے بجائے ان میں لڑائی شروع ہو گئی اور ایک طرف تمام پرندے ہو گئے اور دوسری طرف تمام چرندے اور درندے ڈٹ گئے۔ اس طرح ان میں بڑے زور کی جنگ ہونے لگی۔ اسی لڑائی میں صرف چمگادڑ ہی ایسے جانور تھے جو یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ وہ پرندے ہیں یا چرند، وہ پرندوں میں شامل ہوں یا چرندوں کا ساتھ دیں۔ ان کی کچھ عادتیں پرندوں سے ملتی جلتی تھیں اور کچھ خصلتیں چرندوں جیسی لگتی تھیں۔ وہ پرندوں کی طرح فضا میں اڑتے تھے اور اس لحاظ سے وہ پرندے تھے، مگر چمگادڑ انڈے دینے کے بجائے بچے جنتی تھی اور چرندوں کی طرح انہیں دودھ پلاتی تھی۔ اس طرح وہ چرندوں میں شمار ہوتے تھے۔ گویا دونوں طرف ان کا کچھ نہ کچھ تعلق پیدا ہو جاتا تھا، مگر مکمل طور پر وہ ایک دوسرے کی طرف شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ چمگادڑ اسی شش و پنج میں یعنی کہ کشمکش میں مبتلا تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ کیا کریں اور اس لڑائی میں کس کا ساتھ دیں۔ دوسری جانب پرندوں، چرندوں اور درندوں میں گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ کبھی پرندے اور کبھی درندے اور کبھی چرندے ان پر غالب آ جاتے اور کبھی چرندے درندوں کے ساتھ مل کر پرندوں پر بھاری پڑ جاتے۔ اسی آپا دھاپی اور ہمہ ہمی میں وقت ایسا آیا کہ چرندے، پرندے اور درندے سب کے پر ٹوٹ گئے اور مار مار کے ایک دوسرے کو انہوں نے لہو لہان کر دیا۔ بیچارے کئی پرندوں کے پر ٹوٹ گئے اور چونچیں زخمی ہو گئی، کچھ مر گئے، کچھ زخمی ہو کر گر پڑے اور جو باقی بچے وہ اپنی جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پرندوں کو اس طرح شکست کھا کر بھاگتے ہوئے دیکھ کر چرندوں اور درندوں نے ان کا پیچھا کرنا چاہا، لیکن وہ فضا میں اڑ گئے اور چرندوں اور درندوں کو مجبوراً واپس آنا پڑا، کیونکہ فضا میں ان کا کوئی بس نہ چل سکتا تھا۔ چمگادڑوں نے جب یہ دیکھا کہ پرندوں کو شکست ہو گئی ہے اور چرندے اور درندے جیت گئے ہیں تو وہ ہولے ہولے ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، ہم پرندے نہیں ہیں۔ مگر چرندوں اور درندوں نے جواب دیا، نہیں، تم پرندے ہو، تم ہم میں کیسے آ سکتے ہو؟ چمگادڑوں نے یہ جواب سنا تو خوشامد کرتے ہوئے بولے، یہ ٹھیک ہے کہ ہم ہوا میں اڑتے ہیں، لیکن اس کے سوا ہم میں پرندوں والی کوئی بات نہیں ہے اور ہم چرندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر ایک بوڑھے اور چالاک چمگادڑ نے چرندوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، ہم تو بالکل تمہاری طرح چرندے ہیں، تمہاری طرح چمگادڑ بھی بچے دیتی ہے اور پھر تمہاری طرح انہیں اپنا دودھ بھی پلاتی ہے۔ یہ بات پرندوں میں کب ہوتی ہے اور وہ تو انڈے دیتے ہیں اور ان میں سے بچے نکلتے ہیں۔ چمگادڑوں کی یہ دلیل کارگر ثابت ہوئی اور کچھ اس لیے بھی کہ اس وقت چرندے اور درندے اپنی فتح کی خوشی میں مست تھے اور ناچ گانے میں مصروف تھے، لہٰذا انہوں نے چمگادڑوں کی بات سنی انسنی کر دی اور ان سے کہنے لگے، اچھا تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ اور جشن میں شامل ہو جاؤ۔ چنانچہ چمگادڑ بھی ان کے ساتھ مل کر فتح کے جشن میں شامل ہو گئے اور ناچنے گانے لگے۔ ادھر تو چرندے اور درندے اپنی کامیابی میں سرشار ناچ رہے تھے اور دوسری طرف تمام پرندے ایک جگہ جمع ہو گئے اور یہ سوچ رہے تھے کہ اپنی شکست کا بدلہ کس طرح سے لیا جائے۔ ادھر تو چرندے اور درندے اپنی کامیابی میں سرشار ناچ رہے تھے اور دوسری طرف تمام پرندے ایک جگہ جمع ہو کر یہ سوچ رہے تھے کہ اپنی شکست کا بدلہ کیوں کر لیا جائے۔ ایک بوڑھے الو نے رائے دی کہ اگر تم نے ایک بار شکست کھا لی اور تمہارا بھرم جاتا رہا تو پھر کبھی عزت حاصل نہ کر سکو گے اور ہمیشہ کے لیے غلام بن جاؤ گے۔ اچھا آ جاؤ، تم بھی ہمارے ساتھ جشن میں شامل ہو جاؤ۔ اور اس طرح چمگادڑ بھی پرندوں کے ساتھ مل کر ناچنے گانے لگے۔ پرندوں اور چرندوں درندوں کی آخری لڑائی نہیں تھی، اس کے بعد بھی ان میں آئے دن لڑائیاں ہوئیں۔ کبھی وہ حملہ کرتے اور کبھی یہ چڑھ دوڑتے، کبھی پرندے جیت جاتے اور کبھی چرندوں درندوں کا پلہ بھاری ہو جاتا، لیکن اتنی لڑائیوں کے باوجود اس بات کا فیصلہ نہ ہو سکا کہ بادشاہ کون بنے گا۔ چرندوں درندوں کا اب بھی یہی اصرار تھا کہ شیر ہی بادشاہ بننے کا مستحق ہے، وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور پرندے کہتے تھے کہ باز کو بادشاہ بننا چاہیے، وہ ہر جگہ اور ہر ایک سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح لڑائی کا یہ سلسلہ برسوں تک جاری رہا، جس میں دونوں طرف کا بے حد جانی نقصان ہوا۔ بہت سے پرندے مر گئے اور بے شمار چرندے اور درندے بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ خدا جانے یہ لڑائی اور دشمنی کا سلسلہ کب تک چلتا کہ آخر کار دونوں طرف کے بڑے بوڑھے درمیان میں پڑ گئے اور انہوں نے کہا
کہ اس طرح تو ہم دونوں تباہ ہو جائیں گے اور فیصلہ کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ دونوں طرف کے بوڑھے سیانے سر جوڑ کر بیٹھے اور فیصلے کی کوئی ایسی راہ تلاش کرنے لگے جس سے کہ کشت و خون کا یہ سلسلہ بند ہو جائے۔ کئی روز کے غور و فکر کے بعد آخر یہ طے پایا گیا کہ زمین پر شیر کی حکومت ہوگی اور فضا میں باز کا راج ہو۔ یہ تجویز سب نے بے حد پسند کی۔ پرندے بھی اس بات پر راضی ہو گئے اور چرندے اور درندے بھی مان گئے۔ اس طرح برسوں پرانی دشمنی ان کی دوستی میں تبدیل ہو گئی اور پھر اس میں دوستی کی خوشی میں ایک شاندار جشن منایا جانے لگا۔ چرندوں اور درندوں نے شیر کے بادشاہ بننے کی خوشی میں ناچنا اور گانا شروع کر دیا اور پرندے باز کی بادشاہت کی خوشی میں اچھلنے کودنے لگے۔ پورے جنگل میں خوشیوں کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ ادھر چمگادڑوں نے جب یہ دیکھا کہ ان سب کی آپس میں صلح ہو گئی ہے تو وہ بھی خوشی خوشی آگے بڑھے تاکہ جشن میں شریک ہوں، لیکن جو ہی وہ پرندوں کی طرف بڑھے تو انہوں نے کہا، ہم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم چرندے ہو، جاؤ چرندوں کے ساتھ مل کر ناچو۔ انہوں نے بہتیرا سمجھایا کہ ہم پرندے ہیں، مگر پرندوں نے کہا نہیں، تم پرندے نہیں چرندے ہو، جاؤ جا کر ان میں شامل ہو۔ چمگادڑوں کو جب پرندوں نے دھتکار دیا تو وہ چرندوں اور درندوں کی طرف گئے، لیکن انہوں نے بھی ان سے یہ کہا کہ ہم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم پرندے ہو، پرندوں سے جا کر ملو۔ چمگادڑوں نے بہت زیادہ منت سماجت کی، بہتیری منت کی اور کہا کہ ہم پرندے ہیں، ہم چرندے ہیں، مگر چرندوں اور درندوں نے بھی انہیں دھتکار دیا کہ تم پرندے ہو، ان کے پاس جاؤ۔ اس طرح وہ جس طرف بھی جاتے آگے سے دھتکار دیے جاتے، جس کے پاس جاتے وہی انہیں مارنے کو دوڑتا، جس طرف کا رخ کرتے پھٹکار پڑتی اور کوئی بھی انہیں اپنے ساتھ جشن میں شامل کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ چنانچہ دونوں طرف کی مار پھٹکار سے ڈرتے ہوئے چمگادڑوں نے ایک راہ فراری اختیار کی اور ایک ویران اور سنسان جگہ پر جا کر چھپ گئے۔ وہ سارا دن اسی جگہ پر چھپے رہے اور جب رات ہو جاتی تو وہ باہر آ کر ادھر ادھر اڑ کر اپنے کھانے پینے کا سامان اکٹھا کر لیتے، لیکن جو ہی صبح قریب آتی اور جان کے خوف سے وہ پھر کہیں جا کر چھپ جاتے۔ اس بات کو صدیاں گزر گئی ہیں، مگر چمگادڑ آج بھی پرندوں، چرندوں اور درندوں کے خوف سے دن بھر کہیں چھپے رہتے ہیں اور رات کو اندھیرے میں نکل کر اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، اور پھر جو ہی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے وہ دوبارہ کہیں جا کر چھپ جاتے ہیں تاکہ پرندے، چرندے یا درندے انہیں دیکھ نہ لیں۔ تو بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی جو کہ پرندوں، چرندوں اور درندوں کی تھی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔